السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ سبا کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کا بیان ہوا ہے، اور چند باتیں بڑی غور طلب ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ حمد یعنی تعریف اس خدا کی ہونی چاہیے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، یعنی اس پوری کائنات کا مالک ہے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ وہی ایک ذات ایسی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ بنائی اس نے ہے۔ جس نے تخلیق کی ہے سب چیزوں کو، ظاہر ہے وہی اس کا مالک ہوگا۔ تو چونکہ اس نے کائنات بنائی ہے تو وہ اس کا مالک ہے، اور نہ صرف دنیا میں اس کے لیے حمد ہونی چاہیے، بلکہ آخرت میں بھی ہر جگہ ہر وقت اس کی حمد ہونی چاہیے۔ اور وہ بہت دانا اور باخبر ہے، یعنی وہ اس کائنات کی ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اس میں سے کچھ مثال دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں پیش کی ہیں۔ یوں تو ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے، لیکن یہاں صرف دو مثالیں انسان کی سمجھ کے لیے پیش کی گئی ہیں کہ ایک پہلی یہ کہ نباتات، جو کچھ زمین میں جاتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں جو کچھ زمین میں بویا جاتا ہے، جو زمین میں بیج بویا جاتا ہے وہ اس سے واقف ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی پھر اس بیج بونے کے نتیجے میں جو نباتات نکلتی ہیں، جو کچھ پیداوار ہوتی ہے، اس سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اور آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ اس سے غالباً اللہ تعالیٰ کی مراد زیادہ گمان یہی ہے کہ انسان کی روح ہے، آسمانوں سے اترتی ہے، آسمانوں سے انسانوں آتی ہے اور انسانوں کے جانوں میں ڈالی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ڈالی جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلے ایک آیت میں آ چکا ہے، روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ روح امر من اللہ ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ امکان یہی ہے کہ آسمانوں سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہے۔ اور پھر جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ روح جب انسان جب ختم ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو وہ روح اس کے جسم سے نکل کر پھر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہاں پہنچتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اشارہ دیا گیا کہ وہ عالم برزخ میں ہوتی ہے، یعنی قیامت تک ایک خاص حالت میں ہوتی ہے، خاص جگہ ہوتی ہے، اور پھر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ تو ان تمام ارواح کے بارے میں کہ کون سی نازل ہو رہی ہے، کون سی نیچے اتر رہی ہے، پھر کون سی اوپر چڑھ رہی ہے، آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، کس کو موت آئی ہے اور اس کی روح آسمان کی طرف جا رہی ہے، ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ بری طرح واقف ہے، ہر روح کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ غفور رحیم ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ جو اپنی خاص بات بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہر سخت آیت کے بعد کہ وہ غفور رحیم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب سمجھتے ہوئے تم اچھے عمل کرو، صحیح عمل کرو،
یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز سے واقف ہے، لیکن پھر بھی انسان ہوئے، اگر اس سے کچھ بھول چک ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔